بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ 6 فتنے۔ عزیز دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ہم کو بتلائے۔ یہ 6 فتنے ہیں، ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے ان کو بتلا دیا۔ یہ صورت ہے سورہ آل عمران، یعنی صورت نمبر 3 ہے یہ، اور اس میں آیت نمبر ہے 14۔ عزیز دوستو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فتنہ ذکر کیا ہے وہ ہے عورت کا فتنہ۔ عورت ایک بہت بڑا فتنہ، اور فتنے سے مراد عزیز دوستو یہ وہ فتنہ نہیں ہے جس کو ہم دوسرا فتنہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ فتنے سے مراد ہے آزمائش۔ عورت انسان کے لیے آزمائش ہے، خواہ وہ اس کی بیوی ہو، یا اس کی ماں ہو، یا اس کی بہن ہو، یا اس کی بیٹی ہو۔ یہ 4 رشتے بڑے ہیں عورت کے مرد کے ساتھ، جو کہ یہ محرم ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں عورتوں کے ساتھ، وہ سب کے سب غیر محرم ہیں۔ اسی ضمن میں ہم بار بار ایک ویڈیو میں، اب اپنی ہر ویڈیو کے اندر لگ بھگ جو زیادہ تر ہم ایک بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کی کوئی بہن نہیں ہوتی سوائے ماں جائی کے، اور عورت کا کوئی بھائی نہیں ہوتا سوائے ماں جائے کے۔ یہ چچا کے لڑکے، چچا کی لڑکی، پھوپھی کے لڑکے، پھوپھی کی لڑکی، ماموں کے لڑکے، ماموں کی لڑکی، خالہ کے لڑکے، خالہ کی لڑکی، یہ تمام کے تمام رشتے یہ غیر محرم ہیں۔ اور ان میں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہ پردے کا حکم دیا ہے، اور پردہ ان کے درمیان میں فرض ہے۔ عزیز دوستو، جن کو آج ہم بہن اور بھائی کے رشتے سے ہم یعنی سمجھتے ہیں، یہ بہن اور بھائی کا رشتہ نہیں ہے۔ البتہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، وہ سب ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے، نبی کے اعتبار سے، وہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ، میں ایک ہی فتنے پر روشنی ڈالوں گا صرف آج، اور اس میں بھی پوری احادیث بیان نہ کر کے کچھ حدیث پھر کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یہ جو ہے عورت کا فتنہ، یہ سب سے پہلی بات کہ بیوی، عزیز دوستو یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ بیوی سے اتنی محبت کرنے لگے آدمی، اتنی محبت کرنے لگے کہ اس کے مقابلے میں اللہ کے احکام، اس کے رسول کے احکام، قرآن کریم کے اندر جو حکم ہے وہ ان تمام حکموں کو ٹھکرا دے اور اپنی بیوی کے حکموں پر چلنے لگے۔ ایک دوسرے بیوی سے ایسی نفرت کرنے لگے کہ اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے۔ عزیز دوستو، یہ دونوں طریقے سے آدمی گناہ میں، برائی میں پھنس جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ اور جتنے اور بھی ہیں، ماں کا رشتہ ہے۔ ماں، عزیز دوستو، دنیا کے اندر سب سے بڑا اور سب سے اہم جو رشتہ ہے وہ ماں کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں چلا جاؤں تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں میری والدہ زندہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کر۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، ماں باپ کے بارے میں احادیث ملتی ہیں عزیز دوستو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف تشریف لے جا رہے اور پہلے یا دوسرے یا تیسرے درجے پر جب آپ نے پیر رکھا، قدم رکھا، تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرما دیا تھا۔ تو پہلی بات تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو بددعا تھی وہ کم نہیں تھی، اس پر مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے اس پر آمین کہہ کر 4 چاند لگا دیے ہوں تو پھر اس کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نظر رحمت سے بھی نہ دیکھے گا۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 ٹخنوں سے نیچا جو ہے کپڑا لٹکانے والا، اور ایک چیز اور ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان رشتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں عورت کے بارے میں، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت ہی کے فتنے کو بیان کیا، اور باقی جو 5 فتنے ہیں، 5 جو آزمائش ہیں، ان کو بعد میں بیان کیا ہے۔ عزیز دوستو، عورت کے فتنے سے بچنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی عورت کے فتنے سے نہیں بچتا تو عزیز دوستو اس کے لیے سخت ترین اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ بات ملتی ہے کہ اگر کسی عورت پر پہلی نظر کسی وجہ سے پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، لیکن اگر پھر اس کو قصدن دیکھے یا پہلی نظر پڑنے کے بعد اس کو دیکھتا چلا جائے تو عزیز دوستو دوسری حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس آنکھ نے کسی غیر محرم کو دیکھا وہ اس پر جنت حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری تک بھی پہنچتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ 100 سال کی دوری کی مسافت تک بھی پہنچتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، غیر عورت کو دیکھنا یہ جو ہے یہ آنکھ کا زنا ہے، غیر عورت کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، غیر عورت سے بات چیت کرنا بلا وجہ یہ زبان کا زنا ہے، غیر عورت کی باتوں کو سننا، اس کی آواز کو سننا یہ کان کا زنا ہے، غیر عورت کی طرف چل کر جانا یہ پیروں کا زنا ہے، غیر عورت کے بارے میں جو ہے کچھ برا سوچنا اور اس کی طرف جو ہے یعنی کہ اس کے لیے کچھ ایسی غلط بات سوچنا یہ دل اور دماغ کا زنا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک مختصر سی دعا بھی ہے، اس کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورتیں، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو فرمایا کہ میری نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اس لیے عزیز دوستو یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسندیدہ ہیں، لیکن ان میں جو لفظ عورت ہے اس میں جائز اور ناجائز ہم سب کو دیکھنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں جائز اور ناجائز کو دیکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بات ایسی ہوئی تھی آپ کی زندگی میں کہ آپ نے کسی غیر عورت سے بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کیا، اور پھر باہر آ کر کے فرمایا لوگوں اگر تمہارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ بن جائے تو کیونکہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے تو تم ایسا ہی کرنا، کیونکہ جو چیز اس غیر عورت کے پاس تھی وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی موجود ہے۔ اس لیے عزیز دوستو عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے ہم سب کو ہر اعتبار سے کوشش کرنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو ہے ایک حدیث ہے کہ غیر مرد اور غیر عورت کبھی ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں، تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیور اور بھابھی کے درمیان میں بھی پردے کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیور اور جیٹھ تو عورت کے لیے موت ہیں، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ دیور اور جیٹھ تو یہ دونوں کے دونوں اس کے لیے ہلاکت ہیں۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ ایک صحابی ہیں ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کوئی غیر عورت غیر مرد ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کے لیے گئی ہوئی ہے اور میرا نام فلاں جہاد میں لکھا ہوا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم چلے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، کیونکہ اس کا اکیلے حج کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے کتنی سخت باتیں ہیں کہ اور زیادہ تر آدمی غیر عورتوں کو دیکھ رہا ہے موبائل کے ذریعے بازاروں کے اندر اور جہاں بھی جاتا ہے آدمی کی جو نظر پڑتی ہے وہ غیر عورت پر پڑتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو غیر عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے ہم سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ نور کے اندر ہم کو بتلایا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اور قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان میں بالکل آخر میں آپ کو ایک ایسی بات ملے گی وہ بالکل اسی سے ملتی جلتی۔ وہ کیا کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی پہچان یہ ہے، یعنی مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ جہاں کہیں وہ بیہودہ باتیں دیکھتے ہیں، بیہودہ حرکتیں دیکھتے ہیں، مثلا زنا، غیر محرم عورتیں، شراب نوشی، اور جو ہے اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خلاف شرع ہیں، کہیں ڈی جے باجا بج رہا ہو، کہیں کچھ اور اس طرح گناہ کی محفل ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ نیک اور ایمان والے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہاں سے وہ اپنی نظریں نیچی کر کے یعنی بزرگانہ انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز دوستو جہاں کہیں ایسا معاملہ دیکھا جائے کہ غیر عورت ہے راستے میں چل رہی ہے، اگر اس کو آپ نہ دیکھو گے تو ٹکر لگ جائے گی، لیکن کیونکہ پہلی نظر معاف ہے تو ایک بار جب اس پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر کو نیچی کر لیں، اور نیچی کر کے اس کے برابر سے گزر جائیں اور اس کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم آنکھ کے کوے کے اندر سے بھی دیکھو گے، آنکھ کے کونے میں سے بھی جھانک کر کے دیکھو گے، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری اس بات سے بھی خوب اچھی طرح سے واقف ہوں۔ اس لیے عزیز دوستو عورت کے فتنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے اندر جو دوسرا فتنہ بیان کیا ہے وہ ہے اور بیٹے، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے عزیز دوستو۔ بیٹوں کو دینی تعلیم نہ دینا، بیٹوں کو دنیاوی تعلیم دے دینا، بیٹوں کو
यानी औलाद की अच्छी परवरिश ना करना, औलाद का हक अदा ना करना, उनकी वक्त पर शादी ना करना, ये सारे की सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। उनसे ऐसी मोहब्बत करना जो कुरान और हदीस से भी मोहब्बत ना हो, या उनसे ऐसी दुश्मनी रखना कि उनके हुकूक को भी अदा ना किया जाए। तो अजीज़ दोस्तों, ये दूसरा फितना है औलाद। इसलिए इनके हुकूक भी अदा करें। सबसे पहला हक औलाद का ये है कि उसका नाम अच्छा रखें। फिर दूसरा हक ये है कि उसको तालीम इस्लामी दें। तीसरा हक ये है कि कहीं दीनदार औरत के साथ उसका जो है निकाह कर दें। अजीज़ दोस्तों, ये तीनों हक हम सब कितना अदा करते हैं। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो हम क्या करते हैं, अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का हुक्म क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुरान करीम सिखाने का हुक्म दिया, कलमा सिखाने का हुक्म दिया, अल्लाह का नाम लेने का तरीक़ा बतलाने का हुक्म दिया कि अल्लाह का नाम लो। लेकिन आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, गाली देना, बुरा बोलना, और उस पर खुश होते हैं। जब वो गंदी गंदी गालियां देता है तो हम उस पर राज़ी होते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये औलाद का हक़ अदा नहीं हो रहा है, बल्कि औलाद का हक़ इस तरह होगा कि हम उसको कलमा सिखाएं, अल्लाह तबारक ताला की बड़ाई बताएं, और बड़ाई को, उसकी बुज़ुर्गी को उसकी ज़बान से कहलवाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात कहलवाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद यानी रहमत उन पर भिजवाएं, सलाम उन पर भिजवाएं। अल्लाह ताला ने जो है कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी कि ए ईमान वालो के तुम यानी कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है अल्लाह के ये अंबिया पर, नबियों पर दरूद सलाम भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। अजीज़ दोस्तों, लेकिन आज हम क्या करते हैं, अपनी औलाद को हम क्या सिखा रहे हैं। एक जगह इरशाद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पूछा, बताओ सबसे बड़ा बखील कौन है। फरमाया, अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करता हो, ये वही सबसे बड़ा बखील है। आपने फरमाया, नहीं, सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम ना लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। अजीज़ दोस्तों, दरूद शरीफ के बड़े फ़ज़ाइल हैं और दरूद ना पढ़ने पर बड़ी बड़ी सख्त वईदें हैं। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसी मौके पर, जो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बतलाया, माँ बाप के बारे में इसी तरीके से जिब्राइल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद ना पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी आमीन कहा है। तो अजीज़ दोस्तों, अपनी औलाद के हक़ को अदा करें। तीसरी जो चीज़ है, तीसरा जो फितना है, वो माल है, जो करेंसी की शक्ल में होता है, सोना चांदी की शक्ल में होता है, रुपए पैसे की शक्ल में होता है। ये वो माल है जो आदमी को फितने में डाल देता है और इसके लिए आजमाइश का बाज़ बन जाता है कि ये किस तरीके से इसको हासिल करता है, हलाल तरीके से हासिल करता है या हराम तरीके से हासिल करता है, इसको कहाँ खर्च करता है, हलाल जगह पर खर्च करता है या हराम जगह पर खर्च करता है, इसके क्या हक़ अदा करता है, क्या इसके हुकूक अदा करता भी है या नहीं करता है, या इकट्ठा ही कर कर के मर जाता है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर ऐसे शख्स के लिए सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हलाकत है उस शख्स के लिए, हलाकत है उस शख्स के लिए जिसने माल को जमा किया, चुगली की और ताना मारा उस शख्स के लिए। यकीनन वो हुतामा में होगा, और तुम क्या जानो हुतामा क्या है, हुतामा है अल्लाह की भड़काई हुई आग। इसलिए अजीज़ दोस्तों, माल का हक़ अदा करें। माल का हक़ अदा करने का मतलब ये है कि सबसे पहले उसको कमाएं, उसकी उस कमाई को जो है हलाल तरीके से हासिल करें, और जब वो हलाल तरीके से आ जाए
تو پھر اس کو حلال ہی طریقے پر جو ہے اس کو خرچ بھی کریں، برائی پر اس کو خرچ نہ کریں۔ جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، یہ دو گروہ ہیں، اور دونوں گروہ جنتی بھی ہوں گے اور دونوں گروہ جہنمی بھی ہوں گے۔ جس کے پاس مال و دولت ہے، اس نے اگر نیک کاموں پہ اپنے مال کو خرچ کیا تو وہ جنتی ہوگا، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں، اس کی یہ تمنا ہے کہ اگر میرے پاس مال و دولت ہوتا تو میں بھی نیک کاموں پر اس کو خرچ کرتا، تو وہ بھی انہی مالداروں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت موجود ہے اور اس کو وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، گناہوں پر استعمال کرتے ہیں، تو وہ مال ان کو جہنم میں کھینچ کر لے جائے گا۔ اور جن لوگوں کی یہ تمنائیں ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی اسی طریقے سے خرچ کرتے اور اڑاتے اور دنیا کی عیش، دنیا کے مزے لیتے، تو عزیز دوستو وہ بھی انہی مالداروں کے ساتھ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو مال کا حق ادا کریں۔ تیسرا فتنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ ہے گھوڑوں کا۔ اب گھوڑوں سے کیا مراد ہے؟ گھوڑے تو سب کے پاس نہیں، البتہ گاڑیاں سب کے پاس موجود ہیں، ان کا بھی حق ادا کریں، ان کی بھی زکوٰۃ یا صدقات یا جو ہے ان کی بھی جو ہے زکوٰۃ یا صدقات دیا کریں، کیونکہ گھوڑوں کا اگرچہ صدقہ نہیں دیا جاتا، لیکن عزیز دوستو ان کا صدقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کو پورے طریقے سے ادا کریں۔ خیر، اس کے لیے ایک لمبی ویڈیو کی ضرورت پڑے گی کہ گھوڑوں کا حق کیا ہے، وہ بخاری شریف کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ عزیز دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ اس کا جو 5واں جو فتنہ ہے وہ ہے مویشی، وہ ہے گائے، وہ ہے بھینس، وہ ہیں جو ہے اونٹ، اور وہ ہیں بکریاں۔ عزیز دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ ان کے حقوق بیان کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، قیامت کے روز یہ جانور، یہ گائے اپنے کھروں سے، یہ اونٹ اپنے دانتوں سے، یہ بھینس اپنے سینگوں سے، اور بکریاں اپنے سینگوں سے اس آدمی کو روند رہی ہوں گی اور مار رہی ہوں گے اور زخمی کر رہے ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا؟ اس دن جس دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس میں یہ سارا معاملہ ہوتا رہے گا ان کے ساتھ۔ اس لیے عزیز دوستو اس کا جو ہے خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ اور جو آخری اور چھٹا فتنہ ہے اس میں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کا فتنہ۔ زمین کی بھی زکوٰۃ کے مسائل آپ کو مسائل کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں بھی کوشش کر سکتا ہوں آپ کو زمین کے بارے میں جو حق ہیں ان کو ادا کرنے کی، کہ زمین کی زکوٰۃ کیا ہے۔ پیداوار کی زکوٰۃ الگ ہے، اور تجارت کی جو زمین پلاٹ لیے پڑے ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، اور جو زمین کے اندر کان وغیرہ نکلتی ہے، خزانہ نکلتا ہے، اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو یہ 6 چیزیں ہو گئیں، اور ان 6 کی 6 چیزوں میں جو میں نے چھوڑ دیا تھا بیچ میں، وہ اونٹوں کے بارے میں چھوڑ دیا تھا اور ان کے گھوڑوں کے بارے میں چھوڑ دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑا آدمی کے لیے زبردست جو ہے آزمائش ہے۔ اگر وہ گھوڑا پالتا ہے اس لیے کہ میں اس پر جا کر جہاد کروں گا، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ کے دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کروں گا اس پر سوار ہو کر،
یا پالتا ہے اس نیت سے کہ اگر میں بھی نہ جاؤں گا کسی کو ضرورت پڑے گی دین کا کام کرنے کے لیے تو اس کو میں یہ گھوڑا دے دوں گا، اس لیے پالتا ہے، تو اس کے لیے وہ باعث ثواب ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کھل کر دوڑ جائے تو اس کو جتنے ایریے میں اس کا وہ پیچھا کرتا ہوا جائے گا، پہاڑوں کے پیچھے، دریاؤں کے درمیان، نہروں کے درمیان جتنا چکر لگائے گا اس کے برابر اس کو نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ اور جب وہ اس کو چارہ ڈالے گا تو صدقے کا ثواب ملے گا، جب اس کو پانی پلائے گا تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی نے گھوڑا پالا تکبر کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، تو پھر اس کا ٹھکانہ عزیز دوستو تکبر کرنے والے کا تو ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ اس لیے عزیز دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام تر چیزوں میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ میں آپ کو آخر میں ان تمام فتنوں کو ایک بار پھر گنوانا چاہتا ہوں اور مختصر انداز میں۔ سب سے پہلا فتنہ قرآن کریم کے اندر سورۃ آل عمران کے اندر میں آیت نمبر اس کی 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا فتنہ بتلایا عورت، اور دوسرا فتنہ ہے سونا چاندی یا زیورات یا کرنسی یا روپیہ پیسہ، مال و دولت عزیز دوستو، اور تیسرا فتنہ ہے سونا چاندی۔ سونا چاندی یعنی پہلا فتنہ عورت، اور دوسرا فتنہ ہے بیٹے اولاد، اور تیسرا فتنہ ہے سونا چاندی، اور چوتھا فتنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھوڑے اور سواریاں، گاڑی وغیرہ، اور پانچواں جو فتنہ ہے وہ مویشی جانور، بھیڑ بکری، اونٹ گائے بھینس وغیرہ، اور چھٹا فتنہ جو ہے وہ ہے زمین۔ عزیز دوستو دنیا کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے ان فتنوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو معاف فرمائے، اور حق بات جو نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ نہیں بہت ٹائم کرتے